کیا 23 سال کی عورت 38 سال کے مرد سے نکاح کر سکتی ہے؟ ان دونوں کے گھر والے عمر کے فرق کی وجہ سے عزت نہیں دے رہے. کس کو نہیں دے رہے عزت بھائی؟ کیونکہ وہ آدمی پہلے سے شادی شدہ ہے اور اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے. اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں 38 سال کا آدمی اگر دوسری شادی کر رہا ہے 23 سال کی لڑکی سے، تو دوسری شادی کر رہا ہو یا پہلی شادی کر رہا ہو، بات یہ ہے کہ جب ایج ڈیفرنس ہوتا ہے تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. خاص طور پہ مرد جب دوسری بھی کر رہا ہو تو جلدی نہیں کرنا چاہیے فیصلہ. اب لڑکی اور اس کے والدین خوب اچھی طرح غور و فکر کر لیں کہ یہ لڑکا ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، ہمارے جوڑ کا ہے یا نہیں ہے، اور اس سے اچھی طرح نباہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے کے بعد خود فیصلہ کریں. میں کسی کو ذاتی مسائل میں مشورے نہیں دیتا. لڑکا 38 سال کا ہو یا 48 سال کا ہو یا 58 کا ہو یا 68 کا ہو، لڑکا ہی نہ رہا ہو، آدمی بن چکا ہو، تو یہ لوگوں کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں کس نے کس سے شادی کرنی ہے. تو اس لیے میں اس بارے میں مشورے نہیں دیتا. مجھے کیا پتا وہ بندہ کیسا ہے، دوسری کر کے نبھا پائے گا کہ نہیں نبھا پائے گا، تو چلا پائے گا اس رشتے کو کہ نہیں چلا پائے گا، واللہ عالم. ہاں ایک بات جس کا شریعت سے تعلق ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ میرے جب سے بیانات 4 شادیوں پہ جانا شروع ہوئے اور ترغیبات شروع ہوئی تو کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک لڑکی نے شادی کر لی کسی لڑکے سے اور دوسری بیوی بن گئی. اب وہ ٹائم نہیں دے رہا اور لٹکا رہا ہے اور برابری نہیں کر رہا، اور جب اس کے خاندان کی طرف سے بہت دباؤ آیا تو چھوڑنے چھاڑنے کی باتیں بھی کر رہا ہے. لڑکی بہت ڈپریشن میں چلی گئی. میرے سامنے کیس آیا تو پتا چلا کہ جی لڑکی نے اس سے دوسری شادی اس لیے کی، یعنی اس کی دوسری بیوی اس لیے کی بنی کہ میرے بیانات لڑکی نے سنے ہوئے تھے کہ 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، تو اس لیے لڑکی اس کی دوسری بیوی بن گئی. یہ بہت پرلے درجے کی حماقت ہے. 4 شادیوں کو پروموٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی دوسری شادی کا پیغام بھیج رہا ہے تو بس آپ اس بیس پہ کر لیں کہ دوسری کر رہا ہے اور ہم نے 4 شادیوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا ہے. تو بھائی 4 شادیوں کو تو پروموٹ کرنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ مرد کے کرنے کا کام ہے نا. لڑکی تو اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی سوچے. اس کو اگر کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ مل رہا ہے اچھا تو وہ کنوارے سے کرے، وہ کیوں دوسری والے سے کر رہی ہے؟ یہ کہیں اور ٹرائی کر لے گا. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ دوسری والا بہتر ہے میرے لیے اور مجھے اس سے اچھا کنوارا نہیں مل سکتا، تو بھی اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں 2 کرنے کے بعد یہ نبھا پائے گا کہ نہیں پائے گا. اس سے بہت اچھی طرح معاہدے کریں، ایگریمنٹ کریں، اس سے دیکھیں پیچھے کوئی خاندان انوالو ہے یا نہیں ہے. یہ ساری باتیں 4 شادیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی بھی بھنگی چرسی اٹھے تیسری شادی کر رہا ہے لڑکی اس لیے راضی ہو جائے کہ سنت ہے. یہ لڑکی کے لیے کوئی سنت نہیں ہے. لڑکی اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھے، وہ یہی دیکھے کہ مجھے بہتر سے بہتر رشتہ چاہیے. اور کنوارا ظاہر ہے 2 شادیوں والے سے عام نارملی وہ اس کے لیے حقوق کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے. کسی کنوارے کے لیے ایک بیوی کے حقوق ادا کرنا آسان ہوتا ہے. تو لڑکی نے اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھنا ہے، اس نے بھی اس کے والدین نے بھی. ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کنوارے رشتے بھی ہیں لیکن یہ دوسری شادی والا ان کنواروں سے بہتر ہے. بعض کنوارے نکمے ہوتے ہیں اور 2 شادیوں والے بعض ذمہ دار ہوتے ہیں. تو یہ خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے. یعنی اس بیس پہ ہاں نہیں کرنی ہے کہ شریعت نے 4 کی ترغیب دی ہے. شریعت نے لڑکی کو کہیں بھی ترغیب نہیں دی ہے کہ کسی کی دوسری بیوی بنے یا تیسری بیوی بنے یا چوتھی بیوی بنے. کوئی بھی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی ہمیں اس بارے میں. شریعت نے یہ ترغیب دی ہے کہ کوئی اچھا شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار مت کرو. اب اچھے کا کرائیٹیریا ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتا ہے. اچھے کا مطلب آپ کے حقوق ادا کر سکتا ہو، وہ دیندار ہو اور صرف لیبل نہ ہو داڑھی ٹوپی کا، واقعی سچی مچی میں دیندار ہو. آج کل عاملوں نے الو بنانا شروع کیا ہوا ہے، جو روحانی ڈرامے باز ہیں نا، خلافتیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں بزرگوں سے اور تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں. ان حرام خوروں نے بہت گند کیا ہوا ہے. اتنے چہرے پہ ان کی بڑی بڑی داڑیاں اور سفید پگڑیاں اور چہرے پہ ایسا لگتا ہے بغیرتوں کے جیسے نور کی پوری بالٹیاں اڈیل دی ہے بغیرتوں نے. تو یہ بغیرت 4 شادیاں کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو پھنسا کے. اور میرے بیانات کا بغیرت لوگ حوالہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا 4 شادیاں. تم جیسے بغیرتوں کے لیے میں نے کہا ہی نہیں ہے. تو پھر جو ہے وہ پھر لٹکاتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں.
اور حرام کا پیسہ کماتے ہیں جن چڑیل بھوت بھگا بھگا کے. کوئی جن چڑیل بھوت بھگانے کا فن آتا واتا نہیں ہے ان کو, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسے حرام خوروں سے بچ کے رہیں. اور دوسروں کی بیویوں پہ بھی بغیرت لوگ قبضہ کرتے ہیں. یہاں ملاوی میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین ان بغیرتوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں. فلانے پہ جادو ہے, فلانے پہ ٹونا ہے, فلانے پہ. یہ ایک مولوی مجھ سے ملنے کے لیے آیا, وہ بھی اس طرح کی بکواسات کر رہا تھا یہاں پہ. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے. بعد میں کسی نے بتایا تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے. میں نے کہا مجھے تو بات چیت سے اندازہ ہو گیا تھا حرام خور ہے. تو بہت یہ بڑا المیہ بن چکا ہے مذہبی لوگوں کا. پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ نا, مسائل وہیں ملیں گے جہاں روحانی علاج والا ملے گا آپ کو. جہاں روحانی علاج والا ہوگا وہاں جن چڑیل بھوت جادو آپ کو ملیں گے. اور جہاں یہ روحانی علاج والے نہیں ہیں وہاں نہ جن, نہ چڑیل, نہ بھوت, نہ جادو, کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ. تو خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے بہتر سے بہتر دیکھیں. اگر ان کا خیال ہے کہ یہ دوسری شادی جو کر رہا ہے یہ زیادہ بہتر ہے میرے لیے اور یہ حقوق پورے کرے گا, اور ہوائی بات نہ, اس کی آمدن دیکھیں کیا ہے, رکھے گا کہاں, یہ سب چیزیں پہلے سے طے شدہ ہوں, دونوں کے برابر حقوق پورے کرے گا, یہ سب چیزوں میں آپ کو اطمینان ہو گیا اور کوئی اس نوعیت کا کنوارا نہیں مل رہا تو کریں آپ. پھر ساری زندگی بیٹھے رہنے سے بہتر ہے کہ کسی کی دوسری یا تیسری بیوی بن جائے. اور جو میں ایک بات کہتا ہوں وہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کسی نکمے کی پہلی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی سمجھدار ذمہ دار کی چوتھی بن جائے. لیکن یہ جب کنوارا نکما ہو. پھر کنوارا نکما نہیں ہے تو پھر کنوارے کو ترجیح دینی چاہیے. کیا گھٹنا دکھا کر وضو کر سکتے ہیں؟ کیا مطلب بھائی گھٹنا دکھا کر وضو کرنا, اس کے پیسے ملتے ہیں, کیا ہوتا ہے اس سے؟ تو میرا خیال ہے بعض لوگ پاؤں دھوتے ہوئے گھٹنا بالکل کھول دیتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے, گھٹنا سطر میں داخل ہے. اگر لڑکی کا باپ فوت ہو گیا ہو اور اس کی ماں اور بھائی پیسوں کی لالچ میں اگر زبردستی اس کی شادی کہیں کروانا چاہ رہے ہوں لیکن لڑکی اس رشتے سے راضی نہیں, تو کیا اس صورت میں لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کر اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے؟ کیا اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ اگر واقعی بھائی لالچی ہے تو اپنے خاندان کے دوسرے مردوں سے رابطہ کرے, گھر سے بھاگے مت. گھر سے بھاگنے کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ڈینجرس, بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. بھاگنے کے بعد آپ کا کیا خیال ہے, کوئی بہت نیک انسان مل جائے گا آپ کو, وہ اور زیادہ آپ کو بیوقوف بنائے گا جب اس کو پتا ہے کہ اس کے باپ اور بھائی, اس کی ماں اور بھائی اس کے خلاف ہیں اور لالچی ہیں, اور والدین جو باپ کا بھی انتقال ہو چکا ہے, تو وہ بھگانے کی آپ کو لالچ تو دے گا لیکن وفا نہیں کرے گا آپ کے ساتھ, وہ آپ سے کھیلے گا. عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے 99.9%. تو اس لیے پھر بھائی کے بجائے خاندان میں کوئی اور ہو, چچا ہو, ماموں ہو, ان سے رابطہ کریں کہ بھئی یہ اس طرح کر رہے ہیں, میں اس پہ راضی نہیں ہوں. اور اگر پھر بھی کوئی حل نہ ہو تو پھر کورٹ. میرا سوال یہ ہے کہ کیا نام کو پھاڑ دینے سے اس کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے؟ ہمارے آفس میں بہت سے ایسی دستاویز ہوتی ہیں جنہیں پھاڑنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے, جس پر اردو اور انگلش میں نام بھی لکھے ہوتے ہیں. پھاڑ کے پھینک دیا کرو میرے بھائی. آفس میں اور بھی کوئی غم ہے زمانے میں, اس لیے کاغذ نہیں پھاڑنا کہ اس پہ نام ہوگا تو نام پھٹ جائے گا, تو یہ وہ نہ پھٹ جائے کہیں جس کا نام ہے. تو ایسے تو وہمی بنو گے. مفتی صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اسکول میں ٹیچر تھی, ٹیچر کی سیلری دینا میرے ذمے تھی. کچھ سال پہلے وہاں کے ایک ٹیچر نے کہا تھا کہ ان کو 1 ماہ کی سیلری نہیں دی, جبکہ میرے حساب سے مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان کو دے دی, لیکن ان سر کا کچھ سال پہلے انتقال ہو چکا ہے. مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہو. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ پیسے ان کے نام سے مدرسے میں دے دیے جائیں؟ کچھ بھی نہیں کریں, دے دی تھی آپ نے, دے دی. اس کے ذمہ تھا وہ گواہوں سے, اور جب ٹائم گزر گیا, مہینہ بھی گزر گیا, تو آپ کو یاد بھی ہے کہ آپ نے دی ہے, تو آپ کیوں وہم کر رہی ہو بلا وجہ؟ اور اگر آپ نے جب کہہ دیا تھا نہیں دی, تو اس کو چاہیے تھا کہ پھر وہ اصرار کرتا یا وہ آپ سے ثبوت مانگتا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑے سے وہمی بہت ہیں. ہم دین پہ جب آتے ہیں نا, تو یہ خاتون کی بات نہیں کر رہا, جنرلی ایک بات کر رہا ہوں, وہم کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں. بھائی اسلام تو ملت بیضاء سمحا, صاف ستھرا سیدھا سادہ دین ہے, جن میں ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا, نماز پڑھنے کا حکم دیا, رمضان کے روزوں کا حکم, زکوٰۃ ہے, صدقات و خیرات ہے, تو ایک دوسرے کی کیئر کرنا. یہ جو موٹی موٹی دین کی چیزیں یہ ہیں, ان میں بہت زیادہ وہمی. وضو کو دیکھو نا, وضو کرتے ہیں گھنٹوں گھنٹوں وضو میں بیٹھے رہتے ہیں وہمی لوگ. تو پھر ادب تمیز میں اتنا آگے چلے گئے ہیں, ادب یہ نہ ہو جائے, یہ بے ادبی ہو جائے گی, یہ بے ادبی ہو جائے گی, بہت زیادہ چیزوں کو مسلط کیا ہے.
ایک صاحب کو میں نے دیکھا وہ زمین پہ دیکھ دیکھ کے جا رہے ہیں, کہیں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے تو میں اٹھا لوں. میں نے کہا بھائی جاتے ہوئے کہیں نظر پڑ جائے کوئی کلمہ لکھا ہوا ہے نیچے پڑا ہوا ہے تو اٹھا لو, دیکھتے ہوئے جانا, کہیں لکھا ہوا نہ ہو, ایسا تو زندگی مصیبت بن جائے گی. دیکھو ایک چیونٹی بھی بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں ہے اسلام میں, بلا وجہ, لیکن چیونٹیوں کو بچانے کی فکر میں لگے رہنا یہ بیوقوفی ہے. جب آپ سفر کرتے ہوئے جا رہے ہو کہیں چیونٹی نہ آ جائے, دیکھتے ہوئے جا رہے ہو میرے پاؤں کے نیچے چیونٹی نہ آ جائے, تو یہ زیادتی ہوگی بھائی. خود سے بلا وجہ کسی جانور کو مت مارو, اب جا رہے ہو تو وہ تو آ گیا تو آ گیا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ کسی نے جانور کا بچہ بیچنے کے لیے قربانی پر لیا مگر اس سال چھوٹا ہے, 2 دانت کا نہیں ہے, تو اس کے لیے زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھا دیں. زکوٰۃ دینی پڑے گی اس کو کیونکہ اس نے یہ خریدا تھا بیچنے کے لیے. تو ہر وہ مال جو بیچنے کے لیے خریدا گیا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو اس پہ زکوٰۃ دینی پڑتی ہے. تو جس تاریخ کو آپ کی زکوٰۃ نکلتی ہے اس دن دیکھیں بچے کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے. اگرچہ 2 دانت کا نہیں ہوا لیکن والی ویلیو کیا ہے, تو جتنی ویلیو ہوگی اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی. کسی کو زکوٰۃ دی تو اس نے لیتے وقت کہا کہ اس سے آپ کی ضرورت یا دعوت وغیرہ پر بھی خرچ کروں گا, کیا یہ زکوٰۃ دینے پر ادا ہو جائے گی جبکہ ہمیں کچھ مفاد بھی نظر آ رہا ہے؟ آپ اس نیت سے نہ دیں کہ یہ مجھ پہ خرچ کرے, پھر ناجائز ہے, پھر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے اس کو دے دی, وہ جو مرضی کرے, وہ آپ کی دعوت ہی کر دے ان پیسوں سے, وہ آپ ہی کو کھلا دے تو اس کا مال ہے, جو چاہے کرے میرے بھائی. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ کسی نے زکوٰۃ ادا کی اور انتہائی غریب ہو گیا تو کیا اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یعنی زکوٰۃ دینے کے بعد خود غریب ہو گیا, جب غریب ہو گیا تو دی جا سکتی ہے اس کو بھی. رمضان میں کیے جانے والے معمولات پر بیان فرما دیں. آپ پر اعتراض ہے کہ دعاؤں اور معمولات پر توجہ نہیں دلاتے, اعتراض کرتے رہو بیٹھ کے. کئی بار میں معمولات پر بیان کر چکا ہوں رمضان میں بھی, اور اعتکاف والوں کو تو ہمارے یہاں الگ سے معمولات بتائے جاتے ہیں. البتہ معمولات کے بارے میں میرا طریقہ یہ ہے کہ کسی پہ فورس نہیں کرتا. جیسے ہمارے یہاں اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں, جو بیٹھنا چاہیں بھی سے رجسٹریشن کروا لیں اعتکاف کی, فارم شاید باہر مل رہا ہے, تو بتا دیتا ہوں, زبردستی نہیں کرواتا, کیونکہ اس وقت لوگوں کا جو دینی لیول ہے بہت گر چکا ہے. تو بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیں, فرض نماز سنت موقدہ پڑھ لیں, بڑی بات ہے. باقی معمولات کی بات پھر آگے شروع ہوتی ہے, تو وہ آؤ بیٹھو خوشبو لگا کے انشاءاللہ. باقی رمضان میں کرنے کے جو معمولات ہیں, تراویح پڑھیں پوری پابندی سے, پھر تہجد بھی پڑھیں. صحیح حدیث ہے, غالباً مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, حضرت عمر نے تراویح جب جماعت سے شروع کرائی تو جب حضرت عمر مسجد نبوی میں گئے تو جب لوگوں کو تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا بہت خوش ہوئے, لیکن آپ نے ایک بات فرمائی, واللتی تنامون عنہا افضل من اللتی تقومون. فرمایا جس نماز سے تم سو رہے ہو وہ افضل ہے اس نماز سے جو تم پڑھ رہے ہو. تو حضرت عمر کا مقصد یہ تھا کہ تراویح اتنی لمبی نہ ہو یا ایسے مشغول نہ ہو جاؤ کہ تہجد ہی چھوڑ دو. اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کی نظر میں بھی تراویح الگ ہے اور تہجد الگ ہے. ہمارے اہل حدیث بھائی تہجد والی حدیثیں اٹھا کے تراویح پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعتیں پڑھتے تھے. وہ تہجد کی بات ہے بھائی, وہ تراویح کی بات نہیں ہے. اور اگر وہ تراویح بھی وہی ہے تو پھر رمضان کی فضیلت کیا ہوئی؟ یہ جو حدیث میں بار بار قیام رمضان قیام رمضان قیام رمضان, محدثین تہجد کا الگ باب باندھتے ہیں, قیام رمضان کا الگ باندھتے ہیں. اگر تراویح تہجد ہی ہوتی تو محدثین تہجد کا الگ باب اور قیام رمضان کا الگ باب نہ باندھتے. وہ تہجد ہی میں تراویح کے فضائل بیان کرتے, جیسے کہ امام بخاری نے تہجد ہی میں تراویح کی فضیلت بیان کر دی ہے. اس کی وجہ ہے کہ امام بخاری جو باب لے کر آتے ہیں نا, اس کے لیے اس باب سے مناسبت ضروری نہیں ہے. جس نے بھی بخاری پڑھی ہے پڑھائی ہے وہ جانتا ہے کہ امام بخاری جب کوئی عنوان قائم کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ حدیث اس عنوان کے تحت آ رہی ہو. یہ امام بخاری کی عادت ہے. امام بخاری بدر کا باب قائم کرتے ہیں, اس میں بدر کی حدیثیں ہی نہیں ہے, صرف وہ صحابی کی ہیں جو بدری تھے, وہ راوی وہ صحابی آ رہے ہیں. تو جس کو ذرا سی بھی امام بخاری کی عادت کا پتہ ہوگا نا, وہ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ امام بخاری نے قیام اللیل کا باب باندھا اور تہجد کی حدیث ذکر کی, یا تراویح کا باب باندھا اور تہجد کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کے نزدیک تراویح اور تہجد ایک ہی چیز ہے. یہ وہ شخص یہ بات کر سکتا ہے جس کو بخاری کی الف بے بھی نہیں پتا. امام بخاری تو بعض دفعہ ایک باب باندھتے ہیں, ذرا سی بھی کہیں سے مناسبت ہوتی ہے حدیث لے آتے ہیں, حالانکہ اس حدیث کا اس باب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب ہمارے اہل حدیث بھائی بار بار ہمیں دیکھو امام بخاری نے تراویح کا باب باندھا اور تہجد کی حدیث ذکر کی, اس سے پتہ چلتا ہے تراویح اور تہجد ایک ہی ہے. ایسا نہیں ہے بھائی, اتنے سارے محدثین, اور خود امام بخاری تراویح کا نام کیوں دے رہے ہیں اس کو؟ اگر تہجد ایک ہی چیز ہے تو تراویح کا نام کیوں دے رہے ہیں؟
تو بہت سارے محدثین قیام رمضان الگ ہے. اگر یہ تہجد ہی ہوتی تو قیام رمضان کے نام سے الگ باب محدثین نہ باندھتے. آپ کہہ سکتے ہو کہ جی یہ تہجد ہی ہے لیکن رمضان میں تہجد کی فضیلت بہت زیادہ ہے اس لیے اس کو الگ سے قیام رمضان کا باب باندھا گیا. تو بھائی رمضان میں صرف تہجد کی فضیلت نہیں، صدقے کی فضیلت بھی بہت زیادہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے. حدیث کا مفہوم ہے. تو صدقے کی فضیلت بھی تو بہت زیادہ ہے لیکن صدقات رمضان کے نام سے محدثین نے باب باندھا ہے کہ ایک نارمل صدقہ ہوتا ہے ایک صدقہ رمضان. کیوں نہیں باندھا؟ اس لیے کہ رمضان کا صدقہ کوئی الگ نہیں ہے، وہی صدقہ جو عام دنوں میں کرتے ہو رمضان میں اس کی فضیلت زیادہ. تو وہی تہجد جو ہم عام دنوں میں پڑھتے ہیں اگر رمضان میں اسی کی فضیلت زیادہ ہوتی، تراویح الگ سے کوئی نہ ہوتی تو پھر قیام رمضان کا باب ہی نہ باندھتے. تہجد ہی کے فضائل میں رمضان میں تہجد کی فضیلت کو زیادہ بیان کر دیا جاتا. جیسے صدقے کا باب ہوتا ہے رمضان میں زیادہ ثواب ملے گا اور الگ سے باب نہیں باندھا جاتا. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے محدثین جو قیام رمضان الگ سے باب باندھتے ہیں یہ بتانے کے لیے بھائی یہ وہ قیام نہیں ہے جو روزانہ ہوتا ہے جو عام دنوں میں پڑھتے ہو، یہ الگ سے قیام ہے، اس کے احکام بھی الگ سے ہیں، اس کی رکعتیں بھی متعین ہیں، اس میں امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، یہ انفرادی بھی پڑھ سکتے ہو آپ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مسجد میں جماعت سے قائم ہوگی. تو حضرت عمر کا بھی یہی قول. حضرت عمر نے کیا فرمایا جب لوگ تراویح پڑھ رہے تھے؟ واللتی تنامون عنہا افضل من التی تقومون، کہ جو نماز تم پڑھ رہے ہو جس سے تم غافل ہو وہ اس سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ الگ ہے اور یہ الگ ہے، کیونکہ صحابہ میں وہ تراویح پڑھ رہے تھے تہجد میں سو جاتے تھے، اتنی زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی تھی. تو حضرت عمر کا مقصد یہ تھا یہ پڑھ رہے ہو لیکن اس سے غافل مت ہو، وہ بھی پڑھو. تو اور وہ تو پورے سال پڑھی جاتی ہے، رمضان میں اس کی بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے تہجد کی، اور یہ تراویح الگ سے ہے. تو اس لیے رمضان میں سب سے ایک اہم کام کیا ہے؟ تراویح کی نماز، جو رمضان کی خاصیت ہے. چاند نظر آتے یہ نماز غائب ہو جاتی ہے. اگر یہ تہجد ہوتی تو چاند نظر آتے غائب نہ ہوتی. تو میں اہل حدیث سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر یہ وہی ہے تہجد تو رمضان کی کیا فضیلت ہے نا؟ جو میرا اصل سوال تھا وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ عام دنوں میں بھی 8 سنت اور رمضان میں بھی 8 سنت، بلکہ آپ نے تو رمضان میں تہجد کی ویلیو اور گرا دی. عام دنوں میں آپ رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہو، رمضان میں آپ اول وقت میں پڑھ رہے ہو، تو رمضان کی ویلیو بڑھائی ہے یا گھٹا دی؟ اصل تو آخری وقت میں تہجد، رمضان میں آپ اول وقت میں پڑھ رہے ہو. تو یہ عجیب سی بات ہے یار، پھر رمضان کا کیا فائدہ ہوا؟ اس سے تو بہتر تھا کہ آخر میں ہی پڑھتے رہتے آپ. تو اس لیے جب بھی آپ جمہور کے خلاف یا اجماع کے خلاف جاتے ہیں نا تو آپ پہ کچھ ایسے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں جس کا آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا. اس لیے جمہوری کی ماننے میں ہی خیر ہے، جبکہ وہ دلیل کے لحاظ سے بھی مضبوط ہے. تو رمضان کے معمولات بتا رہا تھا آپ کو. سب سے پہلا معمول کیا ہے؟ روزہ تو رکھنا ہی ہے. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ تراویح. پھر اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ رات کے آخری حصے میں اٹھے ہی ہوتے ہیں تہجد، کیونکہ حضرت عمر نے تراویح شروع کی لیکن انہوں نے حکم دیا کہ تہجد کو مت بھولنا تراویح کی وجہ سے. تو تراویح الگ سے پڑھیں، تہجد الگ سے پڑھیں آپ رمضان میں. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ صبح و شام 100 دفعہ کلمے کا معمول بنا لو. 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جس کو چوتھا کلمہ کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر. کی حدیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے. کچھ نہیں ہوتا، 10 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف اور 100 دفعہ کلمہ پڑھ لو، ٹھیک ہے نا؟ صبح بھی اور شام کو بھی. دوسرا کام رمضان میں تلاوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن محدثین نے تلاوت رمضان کے نام سے الگ باب نہیں باندھا کیونکہ یہ وہی تلاوت تھی جس کی مقدار بڑھ جاتی تھی، لیکن قیام رمضان کا باب الگ سے باندھا ہے. تو یہ وہی تو تلاوت کو بڑھانا ہے رمضان میں. تیسرا کام صدقات و خیرات، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت صدقہ کیا کرتے تھے. صدقے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. دیکھو کمپنیاں جب پیکج دیتی ہیں تو لوگ اس پیکج سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ سیل لگی ہوئی ہے بھائی، فلاں اسٹور نے کیا کیا کہ بھائی سیل لگی ہوئی ہے، جو چیزوں کی قیمتیں 5000 تھی 2500 پہ آئی ہوئی ہیں، تو سیل سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو رمضان میں نیکیوں کی سیل لگی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، ایک ایک نیکی کا ثواب کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے.